السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ قابل احترام علماء کرام، اس گاؤں کے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہمارے راجو بھائی کے مکان پر ایک دینی و اصلاحی پروگرام منعقد ہوا ہے۔ 2 دن پہلے یہ پروگرام ہونا تھا، لیکن بارش نے اس پروگرام کو آج تک پہنچا ہی دیا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے آج پروگرام ہو رہا ہے۔ بہرکیف جو چیز جب ہونے کی ہوتی ہے اسی وقت ہوتی ہے، اس سے 1 منٹ پہلے اور بعد میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہونی ہے وہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا، کیا کھائے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی اور یہ کب مرے گا، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ ایک انسان کو نعمتیں ملتی ہے بہت طریقے سے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کے اندر غور کریں گے تو بے شمار نعمتیں ہر انسان کے پاس ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں یہ آدمی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں غور کرے۔ آج انسان کا ماحول دیکھیے، انسان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کوئی کسی کا کام آ گیا تو شکریہ ادا کر رہا ہے، کئی طریقے سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ کوئی تو کبھی کسی موقع پہ آپ گئے اور کھڑا ہے ٹرین پہ، بس پہ، اور اگر تھوڑی سی جگہ ہے اور سامنے والے نے اس کو جگہ دے دی، آئیے بھائی بیٹھ جائیے، تو سامنے جیسے بیٹھتا ہے تو پیار سے بولتا ہے تھینک یو، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، پیار سے بولتا ہے۔ یا کسی کا پرس گر گیا، اٹھا کر کے کسی نے کسی کو دے دیا تو آج اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تھینک یو۔ یہ عام سا لفظ ہو گیا ہے اور آج مسلمان بھی اس کو استعمال کرنے لگا ہے، مسلمان بھی اس کو اپنی زبان سے بولنے لگا ہے تھینک یو۔ لیکن یہاں پہ تھینک یو نہیں بولنا چاہیے۔ چلے غیر مسلم ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان ہے تو اس کو جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء یہ جملے بولنا چاہیے۔ لیکن انگریز چلے گئے، اپنی وہ بھاشا چھوڑ کے چلے گئے۔ انگریز تو بھاگ گئے لیکن اپنی وہ بھاشا چھوڑ کے چلے گئے، یہ الفاظ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج مسلمانوں کی کلچر میں یہ سب چیزیں آ چکی ہے۔ تھینک یو،
ایک انسان کا شکریہ ادا ضرور کرے، بالکل کرے، کیونکہ ایک انسان کا جب فائدہ پہنچاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ حق ہے ایک انسان کا، کیونکہ جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اور آپ کا اور زیادہ مدد کرے گا۔ جب ایک انسان کا شکریہ ادا کر سکتا ہے، ہاں آپ کو اگر کامیابی ملے یا آپ کسی نعمت کو آپ نے پایا یا آپ کے ذریعے سے آپ کو کوئی نعمت ملی تو آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کئی طریقے سے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی زبان سے تھینک یو، اور بعض لوگ اپنی زبان سے اس کا نام لے کر کے شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کا نام کئی جگہوں پہ بولتا، فلاں بھائی بہت اچھے، فلاں بھائی بہت اچھے، فلاں بھائی بہت اچھے، وہ بہت اچھے، اس کا نام لیا جاتا ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور کبھی شکریہ اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے کہ چلو بھائی آپ نے میری مدد کی، چل میرے ساتھ میرے گھر میں چل بریانی کھا لے، پلاؤ کھا لے، مٹھائی کھا لے۔ کئی طریقے سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک انسان کا شکریہ اس طریقے سے ادا کرتا ہے جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے کسی طریقے سے تو اس کا شکریہ انسان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، جب تو بندہ ہو کر کے اپنے بندے کی شکریہ ادا کر رہا ہے، ایک انسان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور جو اللہ جس نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، ہر وقت اور ہر وقت اور ہر ٹائم میں، بچپنے سے لے کر کے جوانی اور جوانی سے لے کر کے بڑھاپا، یعنی ہر دور میں جس نے تمہاری مدد کی ہے، ہر دور میں تمہیں جس اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس اللہ کا شکریہ تم کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اس اللہ کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو جس نے تمہیں چلنے کے لیے 2 پاؤں عطا کیے، جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، جس نے سننے کے لیے تمہیں 2 کان عطا کیے ہیں، جس نے تمہیں سوچنے کے لیے دماغ عطا کیے ہیں، اس اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ اس اللہ کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ آئے میرے بندے میرا شکریہ ادا کرتا رہا۔ آج میں نے تمہیں نعمتیں دی ہے، یہ نعمتیں اگر تمہیں اپنی زندگی میں باقی رکھنی ہے، یہ دولتیں اگر تمہیں اپنی زندگی میں باقی رکھنی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کا نام لیا کر، اللہ کا نام لیا کر۔ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندے میرا شکریہ ادا کر، میری نافرمانی نہ کر۔ اے میرے بندے میرا شکریہ ادا کر، میری نافرمانی نہ کر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندے میں نے تمہیں فنا رتبے میں نے تمہیں دیے، میں نے تمہیں فنا ڈگری دی، میں نے تمہیں عالم بنایا، میں نے تمہیں حافظ بنایا، میں نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، میں نے تمہیں اپنے گاؤں کا پردھان، میں نے تمہیں اپنے گاؤں کا مکھیا، میں نے تمہیں اپنے گاؤں کا لیڈر بنایا۔ اے میرے بندے تم میرا شکریہ ادا کر۔ اے میرے بندے میں نے تمہیں جج بنایا، اے میرے بندے میں نے تمہیں وکیل بنایا، اے میرے بندے میں نے تمہیں دماغ دے کر کے لوگوں کے درمیان میں نے مرتبے والا بنایا۔ آج لوگ اگر تمہیں پوچھ رہے ہیں تو اس میں تیری کوئی کاریگری نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کی کاریگری ہے۔ آج تیرا دماغ چلتا ہے تو اسی رب کی مہربانی ہے، اسی رب کی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ اگر تو بول پاتا ہے تو اسے اللہ نے بولنے کے لیے تجھے زبان دی ہے۔ کبھی ان گونگوں کو دیکھ لیا کرو جو بولنا نہیں جانتے، اور ان کو دیکھ کر کے اپنے آپ میں احساس کیا کرو اور کہا کرو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ ان اندھوں کو دیکھ لینے کے بعد کبھی کبھی سجدے بھی کر لیا کر، میرا نام بھی لے لیا کر۔ جس کے پاس ساری چیزیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ساری چیزیں، لیکن دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ دنیا اس کے لیے بیکار ہے۔ جس کے پاس بینائی نہ ہو ان سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ دنیا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندے میرا شکریہ ادا کر، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر۔ میں نے آج تمہیں جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو اگر باقی رکھنا ہے لازیدنکم، تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ آج حالات دیکھیے، آج ہمیں اور آپ کو کوئی نعمت مل جاتی ہے
مٹھائی بانٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بریانی فلاں ڈمکانا سب کچھ کر رہا ہے، انسان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، لیکن وہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سجدے نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کا نام لے نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ کو جب نعمتیں ملی، میرے بھائیو ذرا غور کرو، نبی اکرم ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ نبی اکرم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم کو بے شمار نعمتوں سے جب اللہ کے نبی کو نوازا گیا، نبی اکرم سید المرسلین رحمت للعالمین بنائے گئے۔ میرے بھائیو، نبی اکرم اتنا شکریہ ادا کرنے والے، اتنا شکریہ ادا کرنے والے، رات کی تاریکی میں نبی اکرم قیام کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا دیر تک آپ کھڑے ہو کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی اکرم کے پیروں میں سوجن پڑ جایا کرتا تھا، آپ کا پیر پھول جایا کرتا تھا، سجدے اتنے لمبے لمبے، رکوع اتنے لمبے لمبے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا جس اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا وہ اس اللہ کا شکریہ ادا نہ کرو؟ افلا کونوا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج دیکھ رہے حالات، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا بندہ بندے کا تو شکریہ ادا کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ اتنا کنجوس اور مکھی چوز ہوتے کہ بندے کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہیلپ کر دینے کے بعد ختم، اور کچھ لوگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی کا اگر کام آیا تو احسان جتلاتے رہتا ہے، میں نے تیرا یہ کام کر دیا، میں نے تیرا یہ کام کر دیا، میں نے، یہ غلط ہے، اور کتنا غلط ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس لائق ہو کہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی تو یہ تمہارے اندر کوئی بڑے پن کی بات نہیں ہے، بہت تم نے اچھا، اور یہ نہیں کہ تم نے جنت میں جانے والا کام تو کر لیا ہے، لیکن میرے بھائی اگر تم نے احسان جتلا دیا، ہاں اگر آپ نے کسی کا کام آیا، اب کچھ دن میں نے تو تم کو، یار تم مر رہے تو میں نے ہاسپٹل تم کو پہنچایا، آج میرے سامنے بات کرتا ہے تو تیری اوقات کیا میرے سامنے بات کرنے کی؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جب زندگی میں کوئی کسی کا کام آ جاتا ہے تو وہ زندگی میں بار بار اس کو بولتے رہتا ہے میں نے تیرا یہ کیا، میں نے تیرا یہ کیا، میں نے تیرا یہ کیا، میں نے تیرا یہ کیا ہے۔ ہاں یہاں کام آیا، وہاں کام آیا، یہاں کام آیا، وہاں کام آیا۔ کچھ انسان اتنے بیکار ہوتے ہیں جو احسان جتلاتے رہتے ہیں، روزانہ بولتے رہتے ہیں تو میرے سامنے بات مت کر، میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تجھے لکھایا، میں نے تجھے یہاں پہ، میں نے تجھے کامیاب کرایا، میں نے تمہیں ہاسپٹل لے کے گیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ میرے بھائیوں، رب نے اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد کبھی نہیں اپنے بندوں سے کہا میرے بندو میں نے تمہیں ہوائیں دی ہے، میں نے تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا دی، میں نے تمہیں چھت دیا آسمان کی شکل میں، میں نے تمہیں رہنے کے لیے زمین دی بچھونے کی شکل میں، یہ کبھی اللہ نے نہیں فرمایا۔ میرے بھائیوں، اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ کسی احسان کو نہیں جتلایا، اگر احسان جتلایا تو صرف اس احسان کو جتلایا کہ میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہارے درمیان ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک ऋषि मुनि کو بھیجا۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث في أنفسهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اے میرے بندے، میں نے بے شمار نعمتیں تمہیں دی ہے، لیکن کسی نعمت کو میں گنا نہیں رہا ہوں۔ ایک احسان جو کیا ہے وہ احسان یہ کہ میں نے تمہارے درمیان محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان کہ تمہیں چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، تمہیں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ نبی کے ذریعے سے میں نے یہ سب سکھلایا، اور اللہ کی قدر کیسی ہونی چاہیے یہ طریقہ میں نے نبی کے ذریعے سکھلایا۔ یہ تمہاری زندگی میں سب سے بڑا احسان میں نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو احسان جتلاتا ہے میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، نبی اکرم فرماتے
لا یکلم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ احسان کر لینے کے بعد جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا کام آیا تو اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا آپ کو کہ آپ ان کے کام آ سکے میرے بھائیوں، ورنہ تمہارے ہاتھ میں اتنا پاور نہیں ہے کہ کھانا کو لقمہ، کھانا کو اندر کر سکو۔ کیا تمہیں بھروسہ کھانا اٹھاؤ منہ کے اندر ڈالو چبا نہ سکو موت آ جائے؟ یہ کون جانتا ہے؟ یہ رب کی مہربانی ہے، یہ نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے، اسے اللہ کی مہربانی ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندے میرا شکریہ ادا کر میں تمہیں اور دوں گا، ابھی میں نے تمہیں یہ بنایا ہے اور تمہیں اور عہدہ دوں گا۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی گڑبڑی یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ کا شکریہ ہی نہیں ادا کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمان اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ دیکھیے مسجدوں کے حالات دیکھیے، شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ ہر وقت یا ہر چیز میں میرے نبی نے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ جب کھانا کھاؤ، کھانا کھا لینے کے بعد بولو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، شکر الحمدللہ کا جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔ جب آپ بستر سے سو کر کے اٹھو، رات میں بستر میں گئے اور نیند کی حالت میں پہنچ گئے، تمہیں دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں، اگر آنکھ لگ جاتی اور دوبارہ آنکھ ہی نہ کھلتی، مرے ہوئے تم تھے لیکن اللہ نے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا۔ بستر سے اٹھ رہے ہو، آنکھ تمہاری کھل گئی، دماغ تمہارا ہوش میں آ گیا، اب تم مردہ سے زندہ ہو گئے ہو۔ یعنی روزانہ انسان مرتا اور زندہ بھی ہوتا ہے۔ جو انسان سوتا ہے گویا کہ وہ مر گیا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے اللہم باسمک اموت واحیا، میں اللہ کے نام سے مرتا ہوں زندہ بھی ہوتا ہوں۔ یعنی انسان مر رہا ہے، یعنی سونے کی حالت کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک انسان جب سوتا ہے تو گویا کہ وہ موت کیا ہوش میں چلا گیا ہے، اب اس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے، جب اسے دوبارہ زندگی ملتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جب تم سو کر کے اٹھو تو اللہ کا شکر ادا کیا کر اور کہا کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ ہے شکر۔ سونے کے بعد کتنا لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بتائیے؟ سونے کے بعد سب سے پہلے موبائل کدھر ہے یار، کس کا میسج آیا، کس کا فون آیا، وہ چیک کرتا ہے۔ ہاں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سونے کے بعد اٹھو تو یہ دعا کرو، تمام تعریف ہو اللہ کے لیے، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا، والیہ النشور، اور لوٹ کر کے اسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کھانا کھا لو تو اس کے بعد شکریہ اللہ کا ادا کیا کر۔ ہاں اس کے بعد اگر سونے کے بعد اٹھتے ہو تو اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کیا کر۔ اسی طریقے سے ہر جگہ پہ تم اللہ کا شکریہ ادا کیا کر۔ کوئی نیا کپڑا پہنو تب بھی تم اللہ کا شکریہ ادا کیا کر۔ یہ نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے تب بھی تم اللہ کا شکریہ ادا کر۔ جب کوئی نعمت ملے بیٹے یا بیٹی کی شکل میں تب بھی تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کر۔ تجھے بیوی ملے تب بھی تو اللہ کا شکریہ ادا کر۔ گھر بنا، مکان بنا تب بھی تو اللہ کا شکریہ ادا کر میرے بھائیوں۔ لیکن آج حالات ایسے بندہ کا تو شکریہ ادا کر لیتا ہے لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اس نبی کو دیکھو جس نبی کو اتنا پاور ملا، جس نبی کو اتنی حکومت ملی، جس نبی کو اتنا زیادہ اتنی بڑی سلطنت ملی کہ آج تک اتنی بڑی سلطنت کسی کو نہ ملی ہے، نہ کسی کو ملی ہے، نہ ملے گی کسی کو۔ وہ نبی جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کتنے بڑے نبی تھے معلوم ہے؟ جس نبی کو کتنی حکومت دی گئی تھی، ہوا سے اگر کہہ دیتا وہ نبی آئے ہوا مجھے ہندوستان جانا ہے لے کر کے چل، ہوا اسے ہندوستان پہنچا دیتی۔ اگر وہ پانی سے کہتا
یہاں پہ چل، ہاں پانی رک جا، پانی کے اوپر حکومت، ہوا کے اوپر حکومت، جانوروں کی حکومت۔ اگر شیر سے کہتا ہے کھڑا ہو جا، شیر کھڑا ہو گیا، شیر سے کہتا بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا۔ پرندوں کے اوپر حکومت، اے پرندے بارش ہو جا، اپنے پر اوپر سے لاد دے تاکہ بارش میرے اوپر نہ آئے، پر بچھا دیا جاتا ہے۔ یہ پرندے اپنے اپنے پر بچھا لیتے اور آسمان سے اگر بارش ہوتی تو حضرت سلیمان بھیگتے نہیں، آسمان کی شعاعیں یا سورج کی کرنیں اسے پہنچتی نہیں۔ ان چیزوں کے اوپر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر، ان تمام چیزوں کی حکومت اللہ نے دی تھی۔ ہاں جنات کے اوپر، جن سے کہتا ہے بیٹھ تو بیٹھتا، جن سے کہتا یہ کام کر تو جن یہ کام کرتا، جن سے کہتا وہ کام کر تو وہ کام کرتا، بلڈنگ بنا تو بلڈنگ بناتا، اس کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک اجازت نہیں دیتے۔ اتنی بڑی حکومت ملی تھی، اتنی بڑی حکومت۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اتنی بڑی حکومت کسی کو مل سکتی ہے؟ ہوا، ہمارے پردھان منتری جی کو ہوا کے اوپر حکومت ہے؟ ہوا رک جا رکنے والی ہے؟ نہیں، اتنی بڑی حکومت مل سکتی ہے؟ پرندے سے کہ رک، پرندہ کہاں رکنے والا ہے؟ جن سے کہ رک، رکے گا وہ اور دوڑا دوڑا کے مارے گا۔ ہاں اتنی بڑی حکومت، اندازہ لگائیے۔ حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنے تمام کے تمام چیزوں کو چیک کر رہے تھے۔ اچھا یہ بھیڑ ہے، جانور ہے، یہ نظر پڑی، ارے کیا ہوا، میں ہدہد پرندہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں گیا وہ ہدہد پرندہ؟ مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا؟ چیک کرو، ساری جگہوں کو دیکھا گیا لیکن نظر نہ آیا۔ فرمایا لا الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے پوچھے بغیر کیسے وہ چلا گیا ہے؟ کہاں گیا وہ پرندہ؟ کب گیا؟ کیسے گیا؟ مجھ کو تو پوچھا ہی نہیں۔ اگر وہ میرے پاس آتا ہے اور ٹھیک ٹھاک خبر لے کر کے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو زبردست سزا دوں گا یا پھر میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ اگر ٹھیک ٹھاک بات لے کر کے وہ آتا ہے تو اس کو میں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ ایسی گھومنے کے لیے گیا ہے تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں ذبح کر ڈالوں گا۔ پرندہ کچھ دیر بعد شام کے وقت آیا، ادھر حاضری میں، کہاں گیا تھا؟ کدھر گیا تھا؟ پوچھے بغیر کہاں چلا گیا؟ اب بتائیے، جو لوگ بولتے ہیں نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، حضرت سلیمان اتنا جاننے والے لیکن ان کو خبر نہیں کہ کہاں گئے، غیب کا علم ان کو نہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ اے سلیمان، اے نبی رسول، میں ایسی جگہ گیا تھا، ایسی جگہ میں پہنچا تھا جہاں کے بارے میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، آپ کبھی ایسی جگہ گئے ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے اور آپ نے کبھی تحقیق بھی نہیں کیا ہے، آپ کے علاقے میں ایسا ایسا کام بھی ہوا کرتا ہے۔ فرمایا حضرت سلیمان نے، آئی پرندہ ہدہد بتا کہاں گیا تھا؟ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی بتا۔ حضرت سلیمان کو وہ پرندہ جواب کیا دیتی ہے، غور سے سنو میرے گاؤں کے لوگوں، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، جہاں پہ حکومت ایک لیڈیز کی ہے، ایک خاتون کی ہے، ایک عورت کی ہے اور اس کا عرش بہت ہی بڑا ہے۔ میں ایسی جگہ پہنچا تھا۔ اچھا اور تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگتی ہے پرندہ، وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ وہاں وہ عورت اور اس کے قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ پرندہ بھی جان رہا ہے سورج کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، چاند کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہدہد پرندہ ایک نبی کے سامنے تقریر کر
کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اے نبی میں دیکھ کر کے جو آ رہی ہوں وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے اور اس کے قوم والے کو دیکھا ہے يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور یہ عبادت ان کی نظر میں بڑی خوبصورت بن گئی ہے، یعنی وہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور اس میں خوش ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، شیطان نے بڑا خوبصورت بنا دیا، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سورج صبح صبح شام شام اور سورج ہی کی وہ پوجا کر رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بول رہا ہے، اندازہ لگائے سلیمان علیہ السلام سمجھ بھی رہے ہیں ان کی بولی کو، اندازہ لگائیے حکومت کتنی بڑی اور کن کن چیزوں کے اوپر حکومت پڑی ہوئی تھی، یہ مت سمجھو کہ صرف ہم اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اگر بکسوتی والے اور یہاں کے رہنے والوں اگر تم اللہ کا شکریہ ادا نہ کرو، اللہ کی عزت میں، اللہ کے جلال میں اور اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اگر عبادت تم کرو شکریہ ادا تم کرو تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیوں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا تھا، لقمان علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضرت لقمان نے کہا تھا اگر بندہ اگر کسی کا شکریہ ادا کرتا، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کا کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ کی زندگی میں اور اللہ کی عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہاں شکریہ ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب حضرت سلیمان کو دیکھو اتنی بڑی حکومت ملی، اب یہ پرندے نے ساری چیزیں بتائی، اچھا ایسی بات ہے تو پرندے کی بات کو مان کر کے فوراً نہیں بول جا ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے، تحقیق کیا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، تخفیف کی اس کی تصدیق کی کہ چلو ٹھیک ہے دیکھتے تم جھوٹ بول رہے کہ سچ بول رہے۔ کوئی آدمی کسی کو آ کر کے کہتا ہے نا ارے فلانواں ایسا بول رہا تھا، اب بول دیا تو اس کی بات کو مان گیا، اچھا اس کو دشمن بنا لیا، ارے بھائی تحقیق تو کرو کہ سچ میں وہ ایسا بولا ہے کہ نہیں بولا ہے، آپ کے ساتھ ویسا معاملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آدمی دشمن کا بنا پڑا ہے اور ایسے ارے فلانواں ایسا بول رہا تھا، فلاں ایسا بول رہا تھا، فلاں ایسا بول رہا تھا، کوئی تحقیق نہیں اور دشمنی کے اوپر آمادہ ہو گیا، گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اور میرے بھائیوں جب کوئی بات آپ کے کانوں میں آئے تو اس بات کی تصدیق کر لیا کرو ورنہ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ تصدیق حضرت سلیمان نے بھیجا یہ میرا خط لے کر کے جاؤ اور اس خط میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا، سب سے پہلے خط کے اندر لکھا اور لکھ کرنے کے بعد بھیج دیا، کہا کہ ڈال دینا وہاں پہ اور تم دیکھتے رہنا کہ وہاں کی جو بادشاہ ہے جو بلقیس ملکہ بلقیس جس کا نام تھا، اس عورت اس بادشاہ حکومت کرنے والی عورت کا جو نام تھا ملکہ بلقیس، کہ اس کا کیا معاملہ رہتا وہ کیا کرتی ہے۔ خط کو پڑھنے کے بعد یہ پرندہ پہنچتا ہے اور خط ڈال دیتا ہے اور ڈالنے کے بعد جب وہ عورت اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنے لوگوں سے مشورہ کرنے لگتی ہے میں کیا کروں۔ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم جا کر کے حملہ کرتے ہیں، کہا کہ نہیں پہلے حملہ نہ کریں، پہلے اس کو چیک کیا جائے کہ دنیا والا ہے لالچی ہے کہ کیسا ہے، اس آدمی کو چیک کیا جائے۔ اس نے بہت سے سونا چاندی کے ساتھ بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان کے پاس جو ساری خزانہ پہنچا، اس نے کہا مجھے لالچ نہ دو سونے چاندی کی، میرے پاس ایسے جنات موجود ہیں جو سمندر سے موتی اور مونگے نکالا کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں، واپس بھیج دیا۔ کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ ٹھیک ہے ورنہ اگر نہیں لاؤ گے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس عورت نے سننے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا کوئی خاص بندہ نبی ہے۔
اس نے اعلان بھیج دیا کہ میں اسلام لانے کے لیے آ رہی ہوں، اپنے تخت کے ساتھ آ رہی ہوں۔ حضرت سلیمان نے اپنے ماننے والوں سے کہا اے لوگوں کوئی ایسا ہے جو اس بادشاہ کا تخت لے کر کے میرے پاس آئے۔ بادشاہ کا تخت اتنا زبردست تھا، عرش عظیم کہا گیا، اتنا بڑا، سونا چاندی موتی مونگا اور تمام زیورات سے وہ تخت بنا ہوا تھا، جس کے اندر وہ عورت بیٹھا کرتی تھی، بہت زیادہ قیمتی والا تخت تھا۔ ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا ایک دن میں تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ دوسرا اٹھا اور کہا ظہر اور عصر کے درمیان میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ ایک تیسرا اٹھا اور کہا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے جگہ سے اٹھیے اور بیٹھیے، میں وہ تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ ایک چوتھا اٹھا وہ کہنے لگا اے نبی اللہ، اے حضرت سلیمان، آپ اپنی آنکھ کے پلک کو جھپکائیے، میں آپ کے سامنے تخت لا کر کے دے دوں گا۔ کتنے پاورفل لوگ آدمی تھے اس کے پاس، اندازہ لگائی، یہاں سے رہ رہا امریکہ میں یا دلی اتنا دور میں، بنارس اتنا دور میں، اور پلک جھپکائی اور تخت حاضر۔ کتنا بڑا تخت ہوگا جس کے بارے میں قرآن خود کرتا ہے کہ عرش عظیم، بہت بڑا تخت۔ حضرت سلیمان نے اپنی پلکیں جیسے جھپکائی، تخت سامنے موجود ہے، سامنے موجود۔ اب حضرت سلیمان نے اپنے آپ میں فخر نہ کیا کہ یہ میرا کارنامہ ہے، یہ میری چیزیں، یہ میرا بڑپن ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ حضرت سلیمان کہنے لگتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی یوگدان نہیں ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی ہے، اسی اللہ نے میرے ساتھ یہ نعمتیں دی ہے، اور انہیں نعمتوں کا مجھے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں یا میں اپنے رب کا نافرمان بندہ بن جاؤں، نافرمان بندہ بن جاؤں، کہ اللہ مجھے چیک کرنا چاہ رہا ہے، آزمانا چاہ رہا ہے نعمتیں دینے کے بعد کہ بندہ کہیں نہ شکری تو نہیں کرے گا۔ ومن شکر ان لیبلونی اشکر مغفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو بندہ اپنے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، میرا رب بڑا مہربان، بڑا مالدار ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا اندازہ لگائیے اور تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کہہ لیجئے اللہ کے وہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی نعمت ملی تو اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ نہیں میرا پاور، کہ آج کسی کو اگر سلطنت ملی ہے، حکومت ملی ہے، کوئی نعمتیں ملی ہے بیٹا بیٹی کی شکل میں، یا کسی کرسی پہ اگر براجمان ہوئے ہو، تو میرے بھائی شکر اللہ کا ادا کرو، اسے اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہیں عزت ملی ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی مصیبت سے اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون نے بہت زیادہ ظلم کیا، کتنا ظلم، بیٹا پیدا ہوا ذبح کر دیا، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کو ذبح کر دیا، مار دیا گیا۔ لگ بھگ 3، 4، 5، 6 لاکھ تک بچوں کو فرعون نے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے ذبح کروایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں کے بنی اسرائیلیوں کی حفاظت فرمائی، نجات دلائی، تو اس نجات دلانے کی وجہ سے یوم عاشورہ کے موقع پہ موسیٰ کے ماننے والے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ آج بھی نبی اکرم جب مدینہ پہنچے، نبی اکرم کو معلوم ہوا یہ لوگ روزہ رکھ رہے، کیوں روزہ رکھ رہے؟ پتا چلا اس وجہ سے کہ یہودی کے جو نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اسی شکرانے کے طور پر لوگ اللہ کے نام پر یا اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں
زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ وہ بھی نبی میں بھی نبی، ہم دونوں بھائی بھائی۔ اب یہ یہودی اگر روزہ رکھتے تو میں بھی شکریہ کے طور پر روزہ ضرور رکھوں گا، لیکن اگر میں زندہ رہا تو آئندہ ایک سال ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ ضرور رکھوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی نعمت تمہیں ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، اور اگر نعمت چلی جائے، نعمت چھین جائے تو پھر تم صبر کیا کرو۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ کو نعمت ہی ملتی رہے، کبھی کبھی آپ کو نعمت سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے، اس میں بھی انسان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نعمت اگر برقرار رکھنی ہے، اگر دولت برقرار رکھنی ہے، اگر عزت برقرار رکھنی ہے، اگر شہرت برقرار رکھنی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے رہو۔ دولت برقرار رہے گی، عزت برقرار رہے گی، لیکن اگر دولت تیری زندگی سے جا رہی ہے، عزت جا رہی ہے، لوگ اگر تجھے پوچھ نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبرائیل بھی کہتے ہیں، اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کیا کر۔ اور وہاں سے اعلان ہوتا ہے آسمانی دنیا میں، اے دنیا والوں، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ میرے بھائیوں، عزت و ذلت کا مالک وہی ہے، وہی تمہیں عزت سے نوازتا ہے۔ جب نعمتیں ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کر، ان کی نافرمانی نہ کر، اور زیادہ کر کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قارون کو نعمت ملی، دولت ملی، اتنی دولت کہ دولت کی کنجی کو، چابی کو کئی اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتا تھا، لیکن گھمنڈ تھا، تکبر تھا، وہ ناشکری اللہ کا کر رہا تھا۔ اللہ کو برداشت نہ ہوا کہ نعمت میری ہے، بندہ فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جب برداشت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسی وقت اس کو دھسا دیا، نعمت کو چھین لیا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس کا شکر ادا کیا کر، اس کا شکر ادا کیا کر۔ تکبر اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نعمت مجھے مل گئی ہے، میں بہت بڑا آدمی بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے دیتا ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر نعمت نہیں ملی، بہت سی باتیں ایسے ہوتی ہے، شادی کرنے کے بعد بیٹا نہیں ہو رہا ہے، اب گیا بابا کے پاس، بابا کا دے گا، ہاں، ننگا بابا، کتا بابا، گدھا بابا، نہ جانے کون کون بابا کے پاس جاتے رہتا۔ ابھی میں جبل پور گیا ہوا تھا، وہیں ایسے بابا کے پاس لے کر کے، جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، ایسے بے نمازی بابا کے پاس لے کر کے پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، تو ایسے سے بابا دنیا میں پڑے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کر، نعمت ملے اور نہ ملے تو صبر کر، نہ ملے تو صبر کر، اور صبر اتنا زیادہ کر، اتنا زیادہ کر۔ فرمایا وبشر الصابرین، اے میرے بندے، اگر تو صبر کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے۔ ہاں، نعمتیں تجھے نہ ملی، تیرے تقدیر میں نہ تھی، تیرے قسمت میں نہ تھی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو یہ سوچے میرا بھائی کو یہ پد مل گیا، میرا بھائی کو بیٹا ملا، مجھے بیٹی کیوں ملی ہے، اب اس کی وجہ سے اپنے بھائی سے دشمنی کرنے لگ، اس کی وجہ سے تو اللہ کا نافرمان بندہ بن جا۔ کسی کا بھائی کروڑ پتی تو کوئی بھائی غریب ہے، اب بھائی کو دیکھ کر کے آدمی جلنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اپنے بھائی سے جلن نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ صبر کر، ہر حال میں تو اللہ کا صبر کر، جتنا تو صبر کرے گا میرے بھائیوں، جنت کے قریب اتنا زیادہ پہنچتا چلا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو نعمت ملے، ضروری نہیں ہر کسی کو شہرت ملے، ضروری نہیں ہر کوئی ایماندار ہو، ضروری نہیں ہر کسی کو ساری نعمت ملے، ضروری نہیں ہے۔ آج تو سوچتا بیٹا ہو، بیٹا بیٹی ہو،